ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اونچے اور بڑے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ خواب دیکھیں، پاکیزہ خواب دیکھیں، پاکیزہ تعبیریں تلاش کریں اور ہمیشہ اپنے پاکیزہ خوابوں کی حفاظت کریں۔ میں اونچے خواب دیکھنے والی حسین و جمیل لڑکی ہوں جو بہت سے خواب دیکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر کوئی خواب نہ دیکھے تو بے رنگ سی زندگی ہے۔ مجھے جھرنے، ندیاں، پہاڑ اور باغیچے بہت پسند ہیں۔ میں اپنے نام کی طرح خوبصورت، روشن چہرے والی کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ میرا غیر معمولی حسن اپنے آپ میں ایک مثال تھا۔ میں خوابوں کی دنیا کو حقیقی رنگ دینا چاہتی تھی، لیکن میں پارسا معصوم لڑکی دنیا کے رنگوں سے کہاں واقف تھی۔ میری ماں کی شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ چونکہ دونوں طرف سے ارینج میرج تھی اور پاپا کی تو مرضی کے خلاف بھی تھی، لہٰذا شروع دن سے ہی ماما جان اور ابو کے درمیان سرد مہری تھی۔ میری پیدائش پہ ان کی گرتی صحت کے باعث وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر گئی۔ میرا نام صبا ہے اور میرا تعلق جھنگ سے ہے۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اماں میری گھرداری سنبھالتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ انہیں اپنے حسن پر غرور تھا۔ ان کے مہنگے اور بڑے گھروں سے رشتے آئے، لیکن نانی نے ابا کی شرافت کو دیکھ کر رشتہ کر دیا۔ ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی ملازمت کرتے تھے۔ گھر اپنا تھا، وہ بھی دادا نے اچھے وقتوں میں بنایا تھا۔ میری پیدائش کے وقت میری سگی ماں چل بسی تھی، پھر مجھے میری نانی نے پالا پوسا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے نانی کے منہ سے ابا کے لیے کبھی کوئی برائی نہیں سنی تھی۔ کہتی ہیں میری بیٹی خود غرض اور ضدی طبیعت تھی، اس نے ہی تیرے باپ کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا۔ مجھ شیر خوار بچی کو سنبھالنا باپ کے بس کی بات نہیں تھی، تو میں اپنے ننیال میں تب تک رہی جب تک نانی زندہ تھی۔ میں انہیں ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ اس دوران میرے ابا کی دوسری شادی ایک غیر شادی شدہ عورت سے ہو گئی۔ پہلے تو بہت وہم تھا کہ نہ جانے کیسی ہوگی۔ جوان مائیں تو ایسے ہی بہت ظلم و ستم ڈھاتی ہیں۔ میں نے اسکول کے دوستوں سے سنا تھا کہ سوتیلی ماں جو لے کر بہت سے دل میں وہم تھے۔ نانی فوت ہوئی تو مجھ کو میری دادی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے ابا باپ کی رہائش الگ جگہ تھی اور دادی کا اپنا مکان الگ ہے، تو دادی مجھے اپنے پاس لے آئیں، مگر دادی کی زندگی بھی بالآخر چند سالوں بعد پوری ہو گئی، تو میں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔ پہلے میرا رویہ بہت ہی اجنبیوں کی طرح تھا۔ اگر وہ کوئی بات کرتی تو میں جواب دے دیتی، خود سے کوئی بات نہ کرتی۔ ابا کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ مجھے کہتی اپنی ماں سے دل لگاؤ، وہ بھی خاتون ہے، تمہیں تمہاری ماں کی طرح ہی پیار کرے گی۔ اللہ نے میری سوتیلی ماں کو بھی شادی کے بہت سالوں بعد اپنی رحمت سے نواز دیا تھا۔ سب نے کہا کہ اب تو اس کا پیار بڑھ جائے گا، دھیرے دھیرے تیرے ابا پوچھیں گے بھی نہیں، لیکن یہ سب غلط ہو گیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی بھی اپنے بچوں اور شوہر کے پہلے بچوں میں فرق نہیں رکھا۔ وہ کہتی ہے میرے لیے سب برابر ہیں، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ ان سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ان کو ملا کر بتاتی تھی۔ پڑوس میں رہنے کے باوجود کسی نے کبھی انہیں مجھ کو ڈانٹتے مارتے نہیں دیکھا۔ کام تو سگی ماں بھی اپنی اولاد سے کرواتی ہے، کیونکہ بچیوں کو شروع سے ہی کام کی عادت نہ ہو تو آگے جا کر انہی کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ مگر سوتیلی ماں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ سارے کام مجھ سے سپرد کر کے اپنی بچیوں کو آرام اور سکون سے رہنے دے۔ اگر ایک وقت کا کھانا صبا نے بنایا ہے تو باقی 2 وقت ان کی اپنی بیٹی بناتی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اگر میری اپنی ماں بھی ہوتی تو شاید وہ بھی ایسی ہی ہوتی، اسی لیے میں ان سے گھل مل گئی تھی۔ ابا کو بھی سکون آ گیا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سگا یا سوتیلا تو وہ احساس ہوتا ہے جو خود ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ماں تو قدرت کی بہترین نرمیوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ماں کو اللہ پاک نے شبنم کی ٹھنڈک، پھولوں کی نرمی، چاند کی راحت بخش روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنانا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، گلاب کے رنگ، پھولوں کی مہک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، کوئل کی کوک، کہکشاں کی رنگینی، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ میری سوتیلی بہن کا رنگ سانولے سے زیادہ گہرا تھا اور بہت کمزور سی کالی سی بچی تھی جس کے کانوں میں بھی فرق تھا۔ میری بہن کا نام سویرا رکھا گیا۔ ہم دونوں میں رنگت کا بہت فرق تھا۔
حالانکہ میری سوتیلی ماں بھی حد درجہ خوبصورت تھی، لیکن بہن پتہ نہیں کس پر چلی گئی تھی۔ میں حد سے زیادہ سفید تھی اور اس پر میرے بھورے کرلی بال اور گرے کلر کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور گالوں پر پڑتے ڈمپل تھے، اور میں بہت بچپن سے ہی بالکل صاف بولتی تھی۔ توتلا پن ہرگز نہیں تھا۔ مجھے لوگ زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن مجھے تو اپنی بہن عزیز تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، باقی محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کو ناراض تو نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن بہت ڈرپوک سی تھی۔ یوں میری بہن میرے پیچھے چھپ گئی۔ ہمارے چوک میں ایک دانے بھوننے والی تھی جس کا نام کلو پٹارن تھا۔ میری بہن کا نام اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کلو پٹارن پڑ گیا۔ وہ روتی تھی۔ میں اسے پیار سے سمجھاتی تھی کہ مجھے سب پیار کرتے، اس وجہ سے وہ میرے قریب بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے سب پنکی کہتے تھے۔ میری سوتیلی ماں بھی زیادہ توجہ مجھے دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن لوگوں کی عادت نہیں بدلی۔ وہ ہم دونوں کا موازنہ کرنے لگے تھے۔ میری اماں پرانی طبیعت کی مالک خاتون تھی۔ وہ بہن کے لیے حکیمی جڑی بوٹیاں لاتی تھی کہ اس کا رنگ صاف ہو جائے، لیکن کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسے لے کر بابا کے پاس بھی کہیں کہ کوئی دم کر دے۔ ابا نے بہت ڈانٹا، کہتے ہیں اصل خوبصورتی اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں اور بہن ایک اسکول میں جاتے تھے۔ میں نے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ ابا کہتے ہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا، اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی سوتیلا پن نہیں تھا۔ ایک دوسرے پر جان وارتی تھی، ایک دوسرے کی باتوں کو مانتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلنے لگا، لیکن ہمارے درمیان محبت اب بھی قائم تھی۔ میرے لیے تو رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کی طرح ہی تھی۔ ابا کہتے ہیں تم 14ویں کا چاند ہو۔ ابا سے میری بہت دوستی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا دوسری بہن سے اتنا نہیں کرتے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ اماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، اور میں ابا کے ساتھ۔ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر جنت کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ان اماں کے ہوتے مجھے کبھی کسی دوسرے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے کالج پاس کیا، گھر بیٹھ گئے تھے۔ ہم دونوں نے گھرداری سنبھال لی تھی۔ اماں صرف آرام کرتی تھی۔ جیسے میرا سوٹ ابا لاتے تھے ویسے ہی اس کا لاتے تھے۔ اسی لیے ہم دونوں کو ابا نے بہت پیار محبت سے پالا تھا، کبھی گرم ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی۔ میں نماز روزے کی پابند تھی، میری بہن نماز روزے کی اتنی پابند نہیں تھی۔ وہ ہر وقت نیٹ سے دیکھ کر کریم منگوا کر لگاتی رہتی تھی۔ وہ کہتی ہے جیسے تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں ویسے تمہیں کیوں نہیں پسند کرتے۔ ہم دونوں کو اماں نے کفایت شعاری سے چلنا سکھایا تھا۔ شادی سے پہلے جب میں اماں سے فرمائش کرتی اماں یہ جوڑا دلا دو، وہ جوڑا دلا دو، تو اماں جوڑے دلا تو دیتی، مگر اس میں آدھے سے زیادہ جوڑے اماں میرے جہیز کے صندوق میں ڈال دیتی کہ شادی کے بعد پہننا۔ اماں سے گھومنے پھرنے کا کہنا تو اماں نے کہنا کہ شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ جتنا مرضی گھومنا پھرنا ہے۔ اگر کسی دوست کی شادی میں تھوڑی لپسٹک لگا لی تو اماں نے یہی کہنا جو بھی کرنا ہے اپنے میاں کے گھر جا کے کرنا۔ گھومنا پھرنا، شوخ کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، بال کھولنا، کہکہ لگانا سب ممنوع تھا۔ اماں کے حساب سے کنواری لڑکیوں کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں، اور مجھے یہ سب بہت پسند تھا۔ میں نے پوچھنا اماں کیا شادی سے پہلے دل نہیں کرتا اچھے کپڑے پہننے کو، سجنے سورنے کو؟ میرا دل چاہتا ہے میں گھوموں پھروں۔ تو اماں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھانا کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، میری شہزادی لڑکی کی اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوگی، اور لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور شادی کے بعد ہی لڑکی سجتی سورتی اچھی لگتی ہے۔ تیرا اصل گھر تو وہی ہوگا نا، تیرے میاں کا گھر جسے تو بنائے گی، سجائے گی، سنوارے گی، خود بھی دل بھر کے سجنا سنورنا اور گھر کو بھی خوب سجانا۔ ابا ہنس دیتے کہ تم میری دونوں بیٹیوں کو کن کاموں پر لگا رہی ہو، یہی تو ان کی عمر ہے، انہیں ہنسنے بولنے دو، آگے جا کر نہ جانے کیسا سسرال ملے، کیسے لوگ ملے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جن کی دو دو بیٹیاں ہوں ان کے والدین کو پہلے ہی جوڑ کر رکھنا چاہیے، بھلے وقتوں میں کام آتا ہے۔ میں ان کی اس محبت پر قربان ہو جاتی تھی۔ وہ ہم دونوں کے بارے میں کتنا سوچتی تھی۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، وہ ہر وقت یہی کرتے ہیں، اور میں اماں کی باتیں سن کر اپنے من میں سنہرے اور روپیلے سپنے سنجونے لگی۔ اگلا گھر مجھے کوئی محل لگتا اور میں خود کو وہاں کی شہزادی تصور کرتی۔ کیا کیا ارمان سجا لیے تھے اگلے گھر کے اور اپنے ہونے والے دولہے کے حوالے سے کہ میری آگے کی زندگی کیا ہوگی۔ مجھے اور میری بہن کو مکمل گھرداری آتی تھی، اسی لیے رشتے والے سے ہم دونوں کے رشتے کی بات کر دی۔
اماں پرانی طبیعت کی مالک تھیں، تعویذ اور حکیموں کو مانتی تھی، تو انہوں نے عمل کروایا کہ دونوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ رشتے والے آتے، کھاتے پیتے اور ہر بار میری بہن کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اس بار میری ماں کا رویہ پھر بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے روکھی سی ہو گئی تھی، مجھے پیار محبت کی عادت تھی۔ میں ان کے رویے سے تڑپ اٹھتی تھی۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ میں اب ان کے سامنے نہیں آؤں گی، کہیں چھپ جاؤں گی۔ جیسے میں جاتی تھی ویسے ہی وہ بہن کی جگہ میرا رشتہ مانگ لیتے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے بات نہیں کرتی۔ بہن نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جب سے تم آئی ہو تب سے مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ میرا رنگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر مزید تپ جاتا ہے۔ اماں مجھ سے زیادہ بہن کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں کچھ بولتی تو آگے سے روکھا سا جواب آتا، دیکھ لو، اپنی مرضی کر لو۔ میں نے یہ بات ابا کو نہیں بتائی، لیکن دل بہت اچھا تھا۔ رات بہت تاریک تھی اور موسم سرد۔ اس کے ساتھ ساتھ میری طبیعت بھی بہت عجیب سی تھی۔ جی چاہتا تھا میرے ارد گرد کوئی نہ ہو، بس سناٹا ہو، گہرا سناٹا۔ اپنی اس کیفیت کو میں خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر تھی، اور اپنی اس کیفیت سے گھبرا کر میں نے کتابوں میں پناہ لی۔ مگر جب وہاں بھی سکون نہ ملا تو سکون دل کی خاطر چھت پر چلی آئی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان کسی دلہن کی مانند ستاروں بھرا آنچل اوڑے جگمگا رہا تھا۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اداس تھی، بہت اداس۔ رات بیتتی جا رہی تھی اور اس رات کا ہر گزرتا لمحہ میری اداسی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، جبکہ اس کا کوئی سبب بھی نہ تھا۔ ماں کی ذرا سی بے رخی پر میں تڑپ اٹھتی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تھی اور واپس نیچے جانا چاہتی تھی کہ میری نگاہ چاند پر پڑی۔ ستاروں کے جھرمٹ میں کسی جھومر کی مانند مسکراتا جھلملاتا چاند، میری ہی طرح اکیلا، بے بس اور تنہا، سب کے آنگن، دل و دماغ اور ذہن کو روشنی دیتا، جلا بخشتا، اور اس سب کے باوجود خود پر داغ کا تانا برداشت کرتا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش رک گئی ہوں اور پوری کائنات میں بس دو ہی چیزیں باقی ہوں، میں اور میرا چاند، تنہا، اکیلا اور اداس۔ میں رونا چاہتی تھی۔ میں ہر روز بہن کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ ابا کہتے ہیں تیری ماں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کچھ بول دے یا کہہ دے تو دل پر مت لینا۔ میں اس عظیم ماں کی کسی بات کو بھلا دل پر کیسے لے سکتی ہوں؟ لیکن یوں جو کچھ دن سے وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی، اس نے مجھے مار دیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ وہ عزیز تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میرے آنسو اور شدت سے بہہ رہے تھے۔ میں چاند کو تک رہی تھی کہ ایک عجیب سا خیال جی میں آیا کہ چاند میرے سامنے مجسم ہو جائے، کچھ تو دل کو قرار آئے۔ یہی سب سوچتے دوبارہ چاند پر گرفت کرنا چاہی، مگر دیکھا تو چاند وہاں کہاں تھا۔ اگر ہوتا تو تنہائی کا احساس اتنا شدید نہ ہوتا۔ اماں کی آواز کانوں میں پڑی، کہتی ہے نیچے چلو، رات کو یوں اکیلے چھت پر نہیں آتے۔ بہت دنوں بعد ان کے اندر ممتا کا احساس جگا تھا۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ پھر معاملات ٹھیک ہونے لگے، ہم دونوں پھر ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ بہن نے بھی مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ وہ میری گڑیا تھی، میری بہن تھی، بھلا میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتی تھی؟ وہ تو میرے دل کا ٹکڑا تھی۔ ابا اور اماں بھی تو بہت پیار کرتے تھے۔ اماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ صبا پیاری ہے، اور یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہوا جو میں نے اسے پیدا نہیں کیا؟ ایسے تو میری جان ہے، لیکن زندگی میں بھی مزید طوفان آنا باقی تھے۔ ابا کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اچھے بھلے آفس گئے تھے اور واپس کاندھوں پر میت آئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں یتیم ہو گئی تھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن موت تو بالکل اٹل ہے اور آ کر ہی رہتی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ والد وہ عظیم اور واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر سوچتا رہتا ہے۔ وہ مشکل گھر چلانے کی تنخواہ میں بھی والد اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور ایک پرسکون زندگی عطا کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کو اپنے پھٹے کپڑے کی فکر نہیں رہتی، مگر بچوں کے لیے ہر ماہ نئے کپڑوں کا بندوبست کرنا گویا اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ صبح جلدی نکلنا اور رات کو دیر سے گھر لوٹنا والد کا معمول ہے۔ والد کی اتنی قربانیاں ہیں، اماں ہی ابا کے جانے کے بعد مزدوری کرنے لگی، لیکن پھر اصل سمجھ آیا کہ آخر یتیمی کیا ہوتی ہے، باپ کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے غم نہ کرو، میں تم دونوں کے لیے ہوں،
ہم گھر میں اکیلی ہوتی تھی لیکن گھر کا خرچہ بھی تو چلانا تھا۔ ہم دونوں فضول خرچ نہیں تھی، نہ ہی کسی مہنگی چیز کا سوچتی تھی۔ میری بہن بہت معصوم تھی۔ اماں کام کی تلاش میں شروع کی اور اماں کی ایک سہیلی تھی، دور کی، کبھی کبھار آتی تھی، وہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے اماں کو ایک کام کا بتایا۔ اب اماں ایک حکیم کے پاس کام کرنے کی خاطر جاتی تھی۔ اماں ایک حکیم کو ماننے لگی تھی، روز اس کے پاس جاتی کیونکہ اس حکیم کی دوا سے میری بانجھ بھابھی حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ میری چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی جو ان کی دوا کھانے سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اماں کو اس حکیم نے اپنے پاس جڑی بوٹی پیسنے کا کام دے دیا تھا۔ اماں کہتی ہیں وہ حکیم بہت نیک ہے، اسی لیے اس کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ میں اکثر اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔ میں اور بہن ہمیشہ ان کے منہ سے حکیم کی تعریف ہی سنتے تھے۔ ایک دن اماں کے ساتھ اس حکیم کے پاس گئی تو مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ کر بولا کہ آج رات ہی اس لڑکی کی شادی کر دے ورنہ خدا کا عذاب آئے گا۔ چونکہ اماں اسے بہت مانتی تھیں تو ان کی بات پر یقین کر گئی، لیکن مجھے وہ بابا ڈھونگی لگا تھا۔ اماں کہتی ہیں اتنی جلدی اچھا لڑکا کدھر سے ملے گا؟ بابا جی ان کا تو باپ بھی نہیں ہے، وہ پوچھ گچھ کروا سکیں۔ میں اکیلی جان ہوں، ان دونوں کو پال رہی ہوں۔ کہتا ہے اس کا مجھ سے نکاح کر دو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے بابا کی چال سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اماں کو بہت کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی اس بھٹے سے، شادی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور روتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے واقعی ماں مانتی ہو تو شادی کر لو۔ ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں؟ میں ادھر آ کر ہار گئی تھی، اس کے رشتوں کی زنجیر میرے پاؤں میں لپٹ گئی تھی۔ اماں نے ڈر کر حکیم سے ہی میرا نکاح کر دیا۔ آخر ایک دن میرے نصیب کا لکھا بر بھی آ گیا مجھے لینے کے لیے۔ میں سوچ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ میرے نصیب کا راجا تھا؟ میری زندگی میں یہ ہونا بھی لکھا تھا؟ میرا دل مردہ ہو چکا تھا۔ بہن اور اماں نے بہت سمجھایا۔ اماں کہتی ہیں تم میرے لیے سگی ہی ہو، میری بیٹی بھی تمہاری جگہ ہوتی تو میں اس کو بھی یہی کہتی۔ میں نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ کہتی ہیں وہ بڑی عمر کا ضرور ہے لیکن نیک انسان ہے، تجھے خوش رکھے گا۔ اس شادی کو لے کر خواب کی جگہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ خاص لمحوں میں اپنے آپ کو اس کی قربت میں تصور کر کے ہی دل کو عجیب متلی سی آ رہی تھی۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کمرہ خوشنما سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی خوشبو سارے کمرے کو معطر کیے ہوئے تھی۔ ساتھ بڑے سنگھار میں اس پر سفید پھولوں کے گجرے بھی اپنی خوشبو بکھیر کر اس ماحول کو جاذب نظر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ کمرے کا اجلا نکھرا ماحول جذبات ابھارنے کے لیے دل کو لبھا رہا تھا، جیسے اس نے بہت پہلے سے یہ سوچ کر رکھا ہو۔ میں بیڈ پر سرخ لہنگا بکھیرے غضب اٹھا رہی تھی۔ خواب و خیالوں کی دنیا میں ڈوبی میں نہ جانے کتنی دیر اور کتنی دور نکل آئی کہ اچانک کمرے میں کسی کی آمد پر وہ چونک سی گئی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی کو دیکھ کر روح لرز گئی۔ جب اس نے میرے منہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں ڈر گئی۔ وہ میرا شوہر تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ہوس دیکھ کر میں خود میں سمٹی اور ذرا سختی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے میں وہی حکیم ہوں۔ میں نے غور کیا، اس کا حلیہ بہت مختلف تھا لیکن اس کے نین نقش وہی تھے۔ میں نے کہا تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ کیا حلیہ ہے؟ کہتا ہے اب ان سب میں کیا رکھا ہے۔ وہاں سے میری زندگی کی تاریک ترین راتیں شروع ہوئیں۔ اس سے مجھے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر قابض ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میری شادی اس دھوکے باز سے کر دی ہے، وہ کتنا اسے نیک سمجھتی تھی، اپنی بیٹی دے دی، لیکن یہ کیا تھا؟ ہوس کا پجاری تھا جو ساری رات نوچتا رہتا تھا۔ اگلی صبح مجھے اماں اور بہن کے آنے کا انتظار تھا، لیکن انتظار ہی رہا۔ میں نے کہا میں تمہارے پردہ فاش کر دوں گی۔ کہتا ہے شوق سے کرو، اس گھر کے در و دیوار سے آواز تمہاری باہر نہیں نکلے گی۔ آخر تمہاری ماں نے رات کے اندھیرے میں تجھے بوجھ سمجھ کر رخصت کیا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ نکل گیا مجھے گھر چھوڑ کر، اور میں روتی رہی۔ میں سوچ بھی نہ سکی کہ میری زندگی ایسی ہوگی۔ مجھے دھیرے دھیرے یہاں 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پہلے دل جیسی تھی، اس انسان کا بدلتا روپ دیکھ جسے میں خود سے گھن آتی تھی۔ مجھے لگا میں کسی دوزخ خانے میں رہ رہی ہوں، ایک گھٹن زدہ زندگی گزار رہی ہوں جہاں میری اماں اور بہن بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ جیسے ہی میرے اس قدم نخلستان میں پڑے، وہاں جہاں بہار اپنے پورے جوبن پر تھی، سب خزاں میں تبدیل ہو گیا اور درختوں کے ہرے پتے اپنی ٹہنیوں سے جدا ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ ان کا رنگ زرد اور لال ہو چکا تھا، جیسے
چند پتے لہو اگل رہے ہوں اور چند ایک کا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور میرا خوبصورت چہرہ بارش کی بوندوں کی جگہ یہ خون خار پتے چھو رہے تھے۔ وہ اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں اسے جب کہتی کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، وہ نظر انداز کر دیتا، سارا دن گھر میں بند کر کے نہ جانے کہاں جاتا، اور رات کو ساری جاگتا تھا، نشہ اور شراب پی کر اب تو گھر میں آنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھے میری ماں سے ملوا دو، میں اس کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، پھر شادی کی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی کرے۔ کہتا ہے تم ایک طوائف ہو اور تمہاری ماں کوئی معصوم عورت نہیں ہے، وہ بھی ایک طوائف تھی جس کو تمہارے ابا سے محبت ہو گئی، اور اس نے تمہارے ابا سے حقیقت چھپا کر خود کو ایک غیر شادی شدہ یتیم لڑکی کہا تھا۔ تمہارے ابا سیدھے سادے انسان تھے، انہوں نے یقین کر کے شادی کر لی، اور اس کے بعد اس دن وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا وہ اپنی بیٹی بیچنا چاہتی ہے۔ کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے؟ تجھے تیری ماں نے بیچ دیا۔ ٹھیک کہتے ہیں طوائف کو سونے کا نوالہ بھی کھلاؤ تو وہ اپنی فطرت نہیں بدلتی ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے اچھا، ابھی تجھ سے بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے کال ملائی تو اماں ہنس رہی تھی، کہتی ہے اس کو ایسے ٹھکانے پر بھیجنا کہ وہ دوبارہ میری زندگی میں نہ آئے۔ میں بے یقینی میں تھی، جیسے قیامت آ گئی ہو۔ میں نے کہا اماں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا خون ہوں، آپ مجھے کیسے اس غلاظت میں بھیج سکتی ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کہتی ہے کون سی محبت، آج تک سوتیلوں سے محبت ہوئی ہے؟ میں نے شوہر کی محبت میں تجھے قبول بھی کر لیا تو تم میری ہی بیٹی کا حق کھانے لگ گئی تھی۔ سارے لوگ تجھے پسند کرتے تھے، اس کو بے عزت کر جاتے تھے۔ میں چپ کر گئی تھی، بالکل خاموش ہو گئی تھی، میں کبھی بولنے کے لائق رہی نہیں تھی۔ کہتی ہیں تجھے بیچ دیا ہے، تیرے باپ کے جاتے ہی مجھے موقع مل گیا۔ اتنے عرصے جو تجھے پالا، جھوٹی محبت کا دکھاوا کرتی کرتی میں تو تھک گئی تھی، میرے گہرے دکھ میں تھی۔ میں نے جس سے محبت کی تھی، جس کو اپنا مانا تھا، اس نے ہی مجھے بیچ دیا تھا۔ مجھ سے تو خود سے محبت نہیں رہی تھی۔ میری ماں کی حقیقت پتہ چلی تو مجھے سانپ سونگھ گیا۔ میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، میں اسی کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئی۔ وہ ماں جس کے شجرہ نسب ایک طوائف زادی سے ملتا تھا، جس نے چہرے پر ایسے دوہرے نقاب چڑھا رکھے تھے کہ گویا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ کاش جسم سے نکلنے والی ہر سانس کا رنگ ہوتا، اس کا کوئی وزن ہوتا، اس کی کوئی مقررہ مقدار ہوتی، تاکہ ہم یہ جان سکتے کہ کتنی سانسیں باقی ہیں اور کتنی ہم استعمال کر چکے ہیں۔ ویسے ہماری زندگی میں کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا وجود ہماری زندگی میں آستین کے سانپ کی مانند ہوتا ہے، جو بظاہر تو ہمارے دوست، ہمارے اپنے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ہی دشمنوں کے ساتھ مل کر ہماری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرا انسان جسے وہ اپنی اس مکاری کا شکار بنا رہے ہیں، کبھی اپنی اس دشمن نما دوست کو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا نے صرف انہی کو دماغ دے رکھا ہے اور باقی ساری دنیا تو عقل کی طرف سے فارغ ہے، اسی لیے کوئی کبھی ان لوگوں کو پہچان ہی نہیں پائے گا اور بار بار ان پر اعتماد کرنے کی غلطی کرتا رہے گا۔ حقیقت میں یہ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ اعتماد کے معنی کیا ہے۔ یہ لوگ کبھی ایسے کام کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس انسان کا جینا مرنا اپنے دشمنوں جیسے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا تمہارے جیسے آستین کے سانپوں کو پہچاننے کا تجربہ کتنا ہوگا۔ میں زندگی میں ایک بار دھوکے سے بہت اچھا سبق حاصل کر چکی تھی، مزید میں لوگوں پر اعتبار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ محبت میرے لیے ایک ایسا آکٹوپس تھی جس نے مجھے جکڑا تو بے جان کر کے ہی چھوڑا تھا۔ خوابوں کی کرچیاں چنتے چنتے جب میں مایوس ہو کر میں نے تمناؤں کے جگنو آزاد کر دیے تھے اور دل کو ہر خواہش سے دستبردار کروا دیا تھا، تو دل میں نہ جانے کہاں چھپی ایک تمنا کی کوپل پھر سے میرا منہ چڑھانے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگ جانا تھا، یہاں سے نکل جانا تھا۔ مجھے امید دلائی گئی تھی، میں نے بھی ایک گہری چال چلنی تھی۔ پلکوں کی جھالر پر پھر سے خواب سجنے لگے تو وہ لرز اٹھی۔ اپنی پرخار راہوں میں کسی نئے خواب کی کرچیوں کا تصور ہی اذیت ناک تھا۔ یہ کیسی راہ پر دل چلنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ قطرہ قطرہ گرتے آنسو اس حقیقت کو پوری شدت سے منوا رہے تھے کہ جسے وہ جھٹلانا چاہتی تھی۔ میں ایک کوٹھی کی زینت بن چکی تھی، میرے حسن کے چرچے تھے، مجھے اسی حسن سے گھن آتی تھی۔ میرا دل عجیب وسوسوں کا شکار تھا۔ وہ آدمی مجھے پورے 30 لاکھ میں بیچ گیا تھا۔ وہاں سب کو بتا گیا تھا کہ میں ایک مشہور زمانہ طوائف بانو کی بیٹی ہوں۔
پھر وہ بھاگ کر چلی گئی تھی۔ ایک انسان کی محبت میں وہ ایک بیوی بن گئی تھی، لیکن اس کے اندر کا زہر دھیرے دھیرے سلو پوائزن کی طرح میری نسوں میں ملایا گیا تھا۔ مجھے گھائل کر کے ہی دھیرے دھیرے مجھے مفلوج کیا گیا تھا۔ محبت کی مار دی گئی تھی جو سب سے بری چوٹ ہوتی ہے۔ میرے باپ کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے یہاں آئے 2 مہینے پورے ہو گئے تھے۔ مجھے اب مکمل ان لوگوں کے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ میں نے ان کا بھروسہ جیت کر بھاگ جانا تھا۔ گرو کی محنت نے مجھے مزید نکھار دیا تھا۔ ان کی تربیت نے تو میرا چلنا پھرنا بول چال سب بدل دیا تھا، حتیٰ کہ میرا نام بھی۔ اور جب نام کے وقت کے گرو نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بس سوچ کر کہا تھا کہ منت۔ گرو کہتے ہیں تم ایک حسن کی دیوی ہو۔ سالوں بعد ایسا حسن طوائفوں کے کوٹھے پر آتا ہے۔ یہ حسن، یہ ہمیں مکمل دسترس ہے۔ تم ہمیں راتوں رات امیر کر دو گی۔ جب میں یہاں آئی تھی تو پہلے بہت روتی تھی، پھر میں دھیرے دھیرے عادی ہو گئی تھی۔ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کا ہر راستہ اختیار کیا تھا جس راستے سے میں بھاگ سکتی تھی، لیکن ہر بار ہی میں پکڑی جاتی تھی۔ مجھے پکڑ کر بہت مارا تھا۔ گرو کو غصہ آیا کہ مجھے جو ہوس کے پجاری کے سامنے ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں اب سے تم شو کرو گی، بہت مفت کھلا دیا، اور اب یہاں سے بھاگی تو چپے چپے پہ ہمارے ہی بندے ہیں۔ یہاں پر عورت آتی تو دھوکے سے ہے، لیکن واپس نہیں جا سکتی۔ میری انگلیاں ڈھولک پر ایسے تھرک رہی تھی جیسے یہ میرے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ بڑی ہی تیز رفتاری اور ایک مخصوص وقفے سے ڈھولک پر پڑتی جا رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ بھیڑ میں نیا آنے والوں اور جانے والوں پر میری نگاہ تھی۔ میں زمین پر پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی چھوٹی چھوٹی آستینوں والا فراک میرے بدن پر تھا۔ کمر اور پیٹ کا حصہ واضح تھا، جہاں کتے بلے کی نظر ایسے تھی جیسے انہیں موقع ملے تو وہ کاٹ کھائیں گے۔ کپڑا میری کمر کے پاس آ کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ فراک کم از کم 50 کپڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ ہر ٹکڑا الگ الگ رنگ کا ہے۔ یہ پہلے کی غریب صبا نہیں رہی تھی، اب میں منت بن چکی تھی، ایسی منت جس کو پانے کی ہر کوئی منت مانگتا ہے۔ یہ مہنگے ترین بازار سے خاص میرے لیے ہی منگوایا گیا تھا۔ یہ میرا پہلا شو تھا۔ بدن پر لگے زخموں کو میک اپ کی تہہ کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ میں اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یہاں سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتی۔ لہنگے اور فراک کے درمیان سے اس کی پیٹ، کمر اور پیٹھ کا حصہ جھانک رہا تھا جس پر سفید اور گلابی جلد چمک رہی تھی۔ وہ ایک امیر بوڑھا آیا جس کی خاطر مجھے خاص سجایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو لبھانا ہی تو تھا۔ میرا دل دھیرے دھیرے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میرے اندر کے جذبات مر چکے تھے۔ اب مجھے ننگے بدن کسی کے سامنے جانے میں شرم نہیں آتی تھی۔ گرو کے آگے تقریباً 4-5 قدم کی دوری پر ایک بوڑھا جس کی عمر 60-65 سال تھی، بدن پر صرف ایک لنگوٹ باندھے ہوئے، ہاتھ پیر دبلے پتلے اور کسے ہوئے، پیٹھ اندر کو دھنسا ہوا، پیسوں کی گڈی جیسے انہوں نے گرو پکڑائی۔ وہ مسکرا کر پکڑ گئے۔ انہوں نے ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا۔ پسلیاں باہر کو جھانکتی ہوئی، سینہ مضبوط لیکن پچکا ہوا، ننگے پیر، رنگ کالا اور پورا بدن جھریوں سے بھرا ہوا۔ چہرے پر تناؤ اتنا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سارے بدن کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر اس نے اپنا سارا بدن ہوا میں اٹھا رکھا ہے، پیر آسمان کی طرف ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے لیٹا عجیب غلاظت لیے ہنس رہا تھا۔ ہاتھوں کی لرزش صرف اور صرف اسے ہی محسوس ہو رہی تھی، جو اب کوئی زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈھولک کی آواز متواتر آ رہی تھی۔ میرے چاروں آس پاس تقریباً 30-40 لوگ دائرہ بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ سب کے کان ڈھولک پر اور آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس بھیڑ میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ نوٹ وارنے کے بہانے آ کر مجھے ہاتھ لگا رہے تھے، اپنے اندر کے نفس اور ہوس کی آگ کو مٹا رہے تھے۔ مجھ پر لاکھوں وارے گئے۔ مرد کیسا ہوتا ہے؟ خود کو معصوم ظاہر کرتا ہے۔ عورت تو عورت کی دشمن ہی ہے، لیکن مرد بھی معصوم نہیں ہے۔ یہی مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور یہاں پیسے وارتے ہیں۔ یہ بوڑھے بھی ہو جائیں، حسن انہیں جوانی جیسا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ گرو ٹھیک کہتی تھی، یہاں سامنے تو ایسے لگتا ہے جیسے عورت ناچتی ہے، لیکن طوائف کی ہر عورت اصل میں شریف مردوں کو نبھاتی ہے جو خود کو شریف ظاہر کرتے ہیں۔ محفل تمام ہو چکی تھی تو وہ بھی کمرے میں چلا گیا۔ دروازے پر لٹکے پردے کو الٹے ہاتھوں ہٹائے بابا اندر داخل ہوا۔ پردہ ہٹتے ہی پہلا منظر دل نشین تھا۔ میں بیڈ پر ایک پاؤں رکھے گھنگرو اتار رہی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی رقص و سرور کی محفل میں طبلے کی دھگڑ دم اور سستے داموں بجنے والے باجے کی آواز میں من مستم ہونے کے غرض سے پہنے تھے۔ میری دودیا رنگت کے پیر لشکارے مار رہے تھے۔
جن میں مہندی لگے ہاتھوں کی چمک اٹھ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ آج کی رات اسے خوش کرنا ہے۔ مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر لائٹ بجھا دی گئی۔ ایک عزت دار باپ کی شریف بیٹی آج اصل معنی میں طوائف بن گئی تھی۔ پھر روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی آتا، گاہک کو خوش کرتی اور کوٹھا پیسے کما رہا تھا۔ سالوں ماہ گزرتے گئے۔ ایک دن میری سوتیلی ماں آئی اور میرے پاؤں میں پڑ گئی۔ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہتی ہے اس کی بیٹی نے سارے رشتوں کے انکار کے بعد نشہ شروع کر دیا، اور جب چیزیں بیچ کر بھی نشہ پورا نہ ہوا تو وہ مردوں کو لبھانے لگی، اور پھر اس نے آخر میں شرمندگی سے خودکشی کر لی، اور مرتے مرتے یہی کہہ کر مری ہے کہ یہ سب آپ کے کیے کا مکافات ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں، ورنہ میں دم گھٹنے سے مر جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں کیسے معاف کر دیتی؟ میں نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ سسک سسک کر مر گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ طوائف کے کوٹھے کے سامنے مانگنے لگی تھی، لیکن میں نے اس عورت کو، زہریلی ناگن کو، اس آستین کے سانپ کو معاف نہیں کیا تھا۔ ہر انسان اپنے کیے کا انجام بھگتتا ہے۔ اس کی بیٹی کی موت بھی اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تب اس کا وقت تھا اور اب میرا وقت تھا۔ میں اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے نماز بھی پڑھی ہو۔ 22 سال پہلے جب میں اس کوٹھے پر آئی تھی تو پورے بازار میں میرے حسن کے چرچے تھے۔ ہر کوئی میری چاہت میں فریفتہ تھا۔ بنارسی ساڑی یا ریشمی گھاگرا، فراک ہو یا غرارہ کرتی، جب میرے حسین بدن پر طبلے کی تال پر تھرکتا تو ماحول میں پھیلی مشک و عنبر کی بھینی بھینی خوشبو اور محفل کے عین وسط میں جھومتا، چمکتا، دمکتا، خوابیدہ قمقموں والا زعفرانی روشنیوں سے مزین مرکزی جھومر مزید مسحور کن احساس کے ساتھ نوابزادوں کے دل و دماغ پر منت کے حسن کی دھاک بٹھائے دیتا تھا۔ ہائے ہائے اور واہ واہ کی آوازیں محفل اور منت کے جوبن کی گواہی دیتی تھی۔ گاؤ تکیے کھسکنے لگتے، نشستیں کسمسانے لگتی، رقص کے سرور میں رئیس و عمرہ حقے کی ناڑ اور گلوری تک بھول جاتے۔ اب وقت کے ساتھ میرا حسن ختم ہوتا جا رہا تھا تو میں اب یہاں سے جا سکتی تھی۔ میں نے سارا کچھ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے اب یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، توبہ کرنا چاہتی تھی۔ اس گناہ کی دلدل میں خود نہیں پھنسی تھی، بلکہ مجھے پھنسایا گیا تھا۔ میں تو معصوم تھی، میں تو ایسی لڑکی نہیں تھی، میں نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے اس جہنم سے بالآخر نجات مل گئی۔ رات کے آخری پہر سجدے میں گری میں اپنے رب سے گفتگو میں مصروف تھی۔ الفاظ اشکوں میں ڈھل کر جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ میں اس خواہش کا خاتمہ مانگ رہی تھی۔ سجدے سے سر اٹھا کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ پاک، میں تیری بہت کمزور سی بندی ہوں، میرے لیے اس آزمائش کو ختم کر دے۔ تو جانتا ہے اللہ کہ میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری سسکیاں کمرے میں پھیل کر گہری خاموشی میں عجیب سردیاش پیدا کر رہی تھیں۔ اماوس کی تاریک رات مزید اداس ہو گئی تھی۔ میں برسوں بعد لوٹی ہوں، لیکن اب یہاں ٹھہرے ہوئے سکوت کی جگہ ہیجان خیزی ہے۔ تیز ہوا شکار الٹائے دیتی ہے۔ جھیل کنارے موجود سفیدے کے درخت سے گزرتی ہوا تالیاں بجاتی ہے، جن کی آواز سے جھیل میں گرداب بن رہے ہیں۔ جب ان گردابوں کی سانس چلی جاتی ہے تو بے آواز ٹوٹتے ہیں۔ ہاں، ان بے صدا ٹوٹنے والے گردابوں کی صدا میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ میں جھیل کنارے موجود اپنے کھنڈر نما گھر کے سامنے ایک ڈھلوان پر بیٹھی ہوں۔ اب میرے بدن میں اتنی ہمت نہیں کہ چند قدم چل کر اس کھنڈر تک جا سکوں جہاں میرے معصوم کہکہوں کی آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ میرے ٹوٹے پھوٹے گھر پہ اب انگوروں کی بیل کا پہرا ہے۔ میں نے اپنی پناہ گاہ ایک اولڈ ہوم میں لے لی تھی۔ میرے جیسی کئی کہانیاں تھیں وہاں۔ میں نے زندگی کے اتنے سالوں کے دھوکے سے یہی سیکھا تھا کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی پر مکمل یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہر انسان موقع دیکھ کر دھوکہ دے ہی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، شاید ہی میرا دردناک ماضی میرا پیچھا چھوڑے۔ اس کے ساتھ مجھے رہنا تھا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔
یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل و دماغ کی ہما ہمی، چمک دھمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور خود کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے۔ طوائف کبھی اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی۔ مستورات کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ ہمارے اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی بھی مشرقی عورت کبھی اپنی خوشی اور مرضی سے کوٹھے کا انتخاب نہیں کرتی۔ عورت کو کوٹھے تک لانے والا بھی آپ کی طرح کا ایک مرد ہی ہوتا ہے۔ عورت کے جسم سے محبت کرتے ہیں لوگ، اس کی روح کو گھائل کر دیتے ہیں۔ ہر عورت کا نصیب اچھا ہو، ورنہ خوبصورت چہرے بھی سڑکوں پر رلتے دیکھے ہیں۔ بات ساری نصیب کی ہے، جس کو اوپر والا ہی لکھتا ہے۔